سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل مت کرو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم، اور جس کسی نے قتل کیا تم میں سے، متعمداً، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ اسی کی مثل ہے جو اس نے قتل کیا مویشیوں میں سے۔ یحکم به ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا تم میں سے دو عدل والے، ہدیا بالغ الکعبہ، اور یہ قربانی ہوگی جو کعبہ تک پہنچائی جائے گی، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہوگا چند مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک صیاما، یا اسی کے برابر روزے ہوں گے، لیذوق وبال امری، تاکہ یہ شخص اپنے کیے ہوئے کا وبال چکھے۔ عفی اللہ عما سلف، جو گزر چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور یاد رکھو اللہ غالب ہے، انتقام لینے پہ قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حدود حرم کی اور حالت احرام کی حرمت اور تقدس کو بیان فرمایا ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد کچھ ایریا ایسا ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، نشاندہی بھی اس کی موجود ہے کہ یہ حصہ حرم کی حدود ہے۔ اس حرم کی حدود میں کسی بھی انسان کو، چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو، اس کو اس ایریے کا تقدس اور اس حصے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس کے احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہاں کا درخت نہیں کاٹا جاتا، وہاں کے جانور کو بھی امن حاصل ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کسی شکار کو وہاں پہ قتل نہیں کیا جاتا، چاہے یہ انسان
احرام میں ہو یا نہ ہو، اور دوسری صورت ہے کہ انسان احرام میں ہو، خود انسان نے احرام باندھا ہوا ہے، اس کا اپنا ایک تقدس ہے۔ اس حالت میں چاہے انسان حدود حرم میں ہو یا حدود حرم سے باہر ہو، اس حالت کا بھی ایک تقدس ہے، اور وہ یہ کہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، کوئی انسان سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، مرد ہو تو سر بھی ڈھانک نہیں سکتا، اسی طرح شکار نہیں کر سکتا۔ تو جو انسان حدود حرم میں یا حالت احرام میں شکار کرے گا تو یہ ایک قسم کا جرم سمجھا جائے گا، جنایت سمجھی جائے گی، اور اس کی پھر سزا کیا ہوگی، کفارہ کیا ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے اے ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل مت کرو جب تم حالت احرام میں ہو۔ جب انسان نیت کر کے حج یا عمرے کی نیت سے بیت اللہ کی طرف چل پڑتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو یہ محرم کہلاتا ہے۔ اب محرم آدمی کے لیے جہاں اور بہت ساری پابندیاں ہیں، وہاں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ یہ شکار بھی نہیں کر سکتا۔ گزشتہ آیت میں یہ بات گزری کہ اللہ پاک اسی ذریعے سے آزمائش بھی کرتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی پابندی لگتی ہے تو اس کے اسباب و وسائل مہیا بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین حالت احرام میں تھے، صورتحال یہ تھی کہ شکار اتنے قریب تھے کہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے، نیزے سے بھی شکار کر سکتے تھے، شوقین بھی تھے شکار کے، اور بعضوں کا تو پیشہ ہی شکار تھا، لیکن اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کسی ایک نے بھی اس حکم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، 100% اس میں کامیاب رہے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے ایک آزمائش بھی ڈالی ہے، یہ امتحان بھی ہے کہ کون اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور کون اللہ کے حکم کی پابندی والی زندگی گزارتا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو انسان من چاہی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، میرا جسم میرے مرضی کے نعرے لے کے اٹھے گا، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں تمہارے لیے پابندی ہے کہ تم شکار نہیں کر سکتے۔ پھر جس کسی انسان نے شکار کر لیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کسی شکار کو۔ اب ظاہر ہے شکار مختلف ہے، کوئی انسان جنگل میں خرگوش کو مار دیتا ہے، کوئی ہرن کو مار دیتا ہے، کوئی انسان شکار کرتا ہے تو وہ کبوتر کو شکار کر لیتا ہے، یا اس طرح کوئی بھی چیز شکار کرتا ہے، تو ایک سزا اس کی یہ ہے کہ فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جیسا جانور اس نے قتل کیا ہے اسی سے ملتا جلتا جانور اللہ کے نام پہ قربان کرے۔ مثال کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ہرنی کا شکار کرتا ہے تو یہ ایک بھیڑ یا بکری یہ اللہ کے نام پہ حدود حرم میں قربان کرے۔ اگر کوئی انسان نیل گائے کا شکار کرتا ہے تو یہ ایک گائے ایک بیل اللہ کے راستے میں حدود حرم میں قربان کرے۔ اگر کوئی انسان شتر مرغ کا شکار کرتا ہے
تو یہ انسان ایک اونٹ یا اونٹنی حدود حرم کے اندر اللہ کے نام پہ قربان کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مثل سے مراد جس طرح جسامت میں مثلی مراد ہے، اسی طرح مثل سے مراد قیمت میں مثلی بھی مراد ہے، یعنی اس کی قیمت لگوا لے، جس طرح کا شکار کیا ہے اس کی قیمت لگا کر کہ یہ اتنے قیمت کا شکار ہوگا، اس قیمت کا جانور خرید کے، بھیڑ بکری یا اس جیسی گائے خرید کر یا اونٹ خرید کر وہ حدود حرم کے اندر قربان کر۔ اب اس کی قیمت کیا ہے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا تم میں سے 2 عادل آدمی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 عادل آدمی، 2 نہ ہوں تو 1 عادل آدمی جو جانوروں کی بھی مہارت رکھتا ہو، دین اسلام کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو، خود بھی عادل ہو، آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے کہ اس جانور کی اتنی قیمت بنتی ہے، اس قیمت کے اعتبار سے پھر جانور خرید کر، مویشی خرید کر وہ اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ یہ ایسا ہدی ہو، ایسا جانور ہو قربانی کا جس کو کعبے تک پہنچائے۔ یعنی اب اس کا کفارہ اسی صورت میں ادا ہوگا کہ قربانی حدود حرم کے اندر ہو، مینا میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، حدود حرم میں ہو، تاکہ اس کا کفارہ ہو سکے۔ دوسری صورت کفارے کی یہ ہے کہ جتنی قیمت لگی ہے اتنی قیمت کو مساکین پر تقسیم کیا جائے، اور فی مسکین 2 سیر یعنی 1 سا، 1.25 سیر، 2 سیر گندم ایک مسکین کے اعتبار سے وہ خرچ کی جائے۔ اس میں 2 صورتیں، قیمت بھی دے سکتا ہے اور اتنی قیمت کا کھانا بھی 2 ٹائم کسی مسکین اور ضرورت مند مستحق کو کھلا سکتا ہے۔ اب اس کا خود اندازہ کر لیں، مثال کے طور پہ اگر وہ قیمت 1 من بنتی ہے تو 20 مساکین پر 2 سیر گندم خرچ کر دیں۔ اگر وہ قیمت 20 سیر کے برابر بنتی ہے تو پھر 10 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا ان کی قیمت اس کو دے دی جائے، یا ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ عدل ذالک صیامہ، اسی کے برابر روزے رکھے، قیمت نہیں دے سکتا، جانور قربان نہیں کر سکتا، وہ گندم نہیں دے سکتا، تو جتنی گندم کے پیسے بنے ہیں ایک مسکین کے حصے میں جتنی آتی ہے اتنی مساکین کی تعداد کے برابر روزے رکھ لیں۔ مثلا 1 من بنی ہے اور 20 مسکینوں پہ تقسیم ہونی ہے تو 20 روزے رکھ لیں۔ 20 سیر بنی ہے، 10 مسکینوں پہ تقسیم ہونی ہے تو 10 روزے رکھ لیں۔ اس طرح یہ کفارہ ادا ہوگا۔ اور یہ کفارہ ادا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لیذوق وبال امری، تاکہ اللہ کے حکم کو توڑنے والا یہ محرم اپنے اس حرکت کا انجام چکھے، جو اس نے یہ حرم کی حدود کو یا احرام کی حدود کو پامال کیا ہے، اس کا وبال اب وہ چکھے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اس سے پہلے حالت احرام میں بہت ساری کوتاہیاں ہو گئی تھیں، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے حدود حرم میں شکار کیے تھے، حالت احرام میں شکار کیے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو ہو چکا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، جو پہلے گزر چکا وہ سب معاف ہے، آئندہ نہیں کرنا۔ فرمایا ومن عاد، اب جو دوبارہ اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر لوٹے گا، پھر ایسی حرکت کرے گا، فینتقم اللہ من، پھر اللہ اس سے انتقام بھی لے گا، پھر اللہ پاک اس سے بدلہ لے گا، کیونکہ حدود حرم
اور حالت احرام شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں اور علامات اور شعائر کی بے حرمتی کرے گا اللہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ اور فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انتقام کیسے لیا جائے گا۔ فرمایا واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، وہ لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں سے بھی انتقام لے سکتا ہے، اور ذو انتقام وہ انتقام لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو لہذا حدود حرم کی طرف جانے والے بڑے مقدس لوگ ہیں، مقدس جگہ پہ جا رہے، وہ اللہ رب العالمین کی ان پابندیوں کو بھی، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے جائیں، ان کو پامال نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو بار بار اپنے گھر کی باادب حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی تمام حدود کو حالت احرام میں ہو یا حالت احرام کے علاوہ ہو، سب حدود کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا